हुई मान पर खातिमाया इलाही, हुई मान पर खातिमाया इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा और हुसूल सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन। वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। फ़अैन तज़हबून। फ़अैन तज़हबून इन हुव इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। इन हुव इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह। इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इन हुव इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इल्ला अन यशाअ अल्लाहु
صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائی الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. اپنی رحمت کی اپنی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو. قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو. ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو. مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. مستیوں بے خودی اور فنا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا. نفس نے لذتوں میں پھنسایا، مجھ پہ لطف و کرم ہو خدایا. مجھ
دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، دل سے چاہت مٹا ماں سوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ خال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، خال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ جگمگاتی رہے قبر عطار، اے رحیم اور ستار و غفار، جگمگاتی رہے قبر عطار، اے رحیم اور ستار و غفار، اے رحیم اور ستار و غفار، تا ابد فضل و رحم و عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، تا ابد فضل و رحم و عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول کی جہاں دیگر برکتیں اور خصوصیات ہیں، انہی میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کثیر تعداد میں ایسے ہیں جو رمضان شریف کے علاوہ بھی نفل روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کی ترغیب ہے، اور امیر اہل سنت کو روزوں سے بڑا پیار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ امیر اہل سنت عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جو عاشق ہوتا ہے اسے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ نہ صرف ان اداؤں پر وہ خود عمل کرتا ہے، بلکہ ان اداؤں کو، ان سنتوں کو عام کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ امیر اہل سنت خود بھی روزہ کثرت سے رکھتے ہیں، اور اپنے متوسلین، اپنے چاہنے والوں، دعوت اسلامی والوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اور شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ ہے، اس کے آخری ایام گزر رہے ہیں، اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یہ روزوں کا مہینہ ہے، ہمارے آقا کا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو بھی روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور انہی عاشقان رسول کے درمیان دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، بلکہ دنیا جہان میں مدنی مراکز میں، جامعات المدینہ میں اہتمام کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت یعنی پیر شریف کو روزہ رکھنے کی سعادت مرحمت فرمائے، آمین۔ درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، گندے نکمے کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کا ہر دن اور ہر رات اپنے اندر بے شمار
برکتیں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب فیضان لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ارے کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، یا خدا ہم معاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں رمضان ملتا بھی ہے یا نہیں، زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں۔ ہم رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، اگرچہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ جس طرح رمضان گزارنا چاہیے، ہم نے رمضان نیکیوں میں عبادتوں میں نہیں گزارا، لیکن اے پیارے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، دعائے افطار کا اجتماع ہے۔ اے اللہ روزہ داروں کا واسطہ، میرے آقا کے اس مہینے کا واسطہ، اے اللہ ہمیں جیتے جی ایک بار پھر رمضان کی نعمت عطا فرما دے، اور اس رمضان کا ادب و احترام بھی نصیب فرما، اور اس رمضان میں اے اللہ تیری خوب عبادت کرنے کی بھی سعادت عطا فرما۔ یا خدا ہم معاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، فیضان ماہ رمضان انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن اکیم جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے یعنی رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو، پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، خبردار
تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس ماہ مبارک کو فضول نہ گزارے، جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ تو اے عاشقان رمضان، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ غفران کی اہمیت و فضیلت سے کس قدر واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت و محبت کرتے تھے کہ جیسے ہی یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ آپ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق و شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں